بات کی سمجھ آئے تو پھر در و دیوار کو لگنا چاہیے کہ نبی کے ماننے والے بیٹھے ہیں. تو توجہ ہے دوستو. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جتنے احباب تشریف فرما ہیں ابھی سب نے مل کے درود نہیں پڑھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جس کو بھی رہنما حضور سمجھتے ہیں آپ. توجہ ہے دوستو سب کی. جس کو بھی رہنما سمجھتے ہیں حضور آپ اس کا کریں دفاع تو یہ حق ہے آپ کا. بالخصوص نوجوان میری جانب متوجہ رہیں. جس کو بھی رہنما سمجھتے ہیں حضور آپ اس کا کریں دفاع تو یہ حق ہے آپ کا. ان کے باپ دادا مسلمان گر نہ تھے سلامت رہیے. ان کے باپ دادا یہ لفظ ان کی عمومیت سے آپ واقف ہیں. میں نے کہا کہ اس لفظ کے زمرے میں جو صاحبان آتے ہیں ان سے واقف ہیں آپ. ذرا اب مجھے پتا بھی تو چلتا رہے نا جی. ان کے باپ دادا مسلمان گر نہ تھے اس میں کیا قصور ہے حیدر کے باپ کا. سلامت رہی. بڑی بڑی نوازش. جس کو بھی رہنما سمجھتے ہیں آپ اس کا کریں دفاع تو یہ حق ہے آپ کا. ان کے باپ دادا مسلمان گر نہ تھے تو اس میں کیا قصور ہے حیدر کے باپ کا. احباب ذی وقار آج کی اس بابرکت متبرک اور عظیم الشان نشست جشن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے سورہ انعام سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ انعام قرآن کریم کا چھٹا سورہ ہے, سورت نمبر 6, اور جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں ہدیہ کی ہے اس آیت کا نشان 101 ہے. خداوند قدوس آیت 101 پڑھ رہا ہوں میں. خداوند منان و قدوس نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اگر میرے سامنے واقعتاً علی کو سوچنے والے نہیں ماننے والے بیٹھے ہیں تو پھر اپنے قلوب و اذہان کو تیار کیجئے. قصے کہانی اس منبر سے سنانا ہماری عادت نہیں اور سننا آپ کی عادت نہیں ہونی چاہیے. قرآن پڑھیے, قرآن سنیے, یہ احصال ثواب کی کتاب نہیں ہے. نوجوان نسل کو قرآن کا درس دیجئے, محمد والے محمد کے درس کی خود بخود تبلیغ ہوتی چلی جائے گی. حوالہ جات ذہن میں رکھیے گا. ایک بھی بات یاد رہی تو زندگی میں کبھی آپ کے کام آئے گی, اور جب کبھی بات زندگی میں کام آئے تو پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چھٹا سورہ
خداوند منان نے فرمایا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. یہ نہیں کہا کہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسول کو کہاں رکھے. دیکھو قرآن کے پاس فضول وقت نہیں ہے. قرآن میں استعمال ہونے والی ایک ایک زبر اور ایک ایک زیر کا مقصد ہے, کوئی معنی ہے, کوئی مفہوم ہے. قرآن میں آنے والا ایک ایک نقطہ کچھ نہ کچھ بتانا سمجھانا چاہتا ہے. اس کائنات وجودی میں ذرے ذرے پر بسنے والے ہر انسان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسول کو کہاں رکھے. اس نے کہا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اس کا مطلب ہے کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ ہے جو صرف رسول نہیں ہے, کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ ہے جو صرف رسول نہیں بلکہ اللہ کی ساری رسالت کا مرکز و محور ہے. توجہ رہے میری بات کی جانب. کوئی ایسی شخصیت مراد ہے قبلہ کہ جو ساری رسالت کا مرکز ہے. اور پھر دیکھیے, توجہ رہے کہ ابتدائی باتیں آرام سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے. پھر دیکھیے اللہ کہتا ہے میں رحمان بھی ہوں, کہتا نہیں کہتا قرآن میں, کہتا میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, میں رؤوف ہوں, میں کریم ہوں, میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں, میں رب العالمین ہوں, میں خیر الرازقین ہوں, میں رزاق ہوں, میں ستار العیوب ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں. یہ سارے نام ہیں اس کے, ہے نا نام اس کے. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ رحمان سب سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے, رحیم سب سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے, کریم سب سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے. نیند تو نہیں آ گئی آپ احباب کو. کریم سب سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے. رب العالمین سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. غفور سب سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے. رحیم, کریم, رؤوف, یہ سارے اللہ کے نام ہیں, لیکن اس نے ان ناموں میں سے کسی نام کا استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے لفظ استعمال کیا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے. حضور والا سارے نام ہیں صفاتی, جی سارے نام ہیں صفاتی. لفظ اللہ خالق کا ذاتی نام ہے, ذات پہلے ظاہر ہوتی ہے, صفات بعد میں. مجھے نہیں پتا اب کس کو نیند آئی ہے اور کون عرش معلیٰ کی سیر کرنے کا موڈ رکھتا ہے. حضرات گرامی متوجہ رہیے گا میری بات کی جانب کہ میں نتیجے کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں. دیکھو رحم کرے گا تو پتا چلے گا رحیم ہے, کرم کرے گا تو پتا چلے گا کریم ہے, کسی کو بخشے گا تو پتا چلے گا غفور ہے, رزق کی تقسیم ہوگی تو پتا چلے گا رزاق ہے, تخلیق کرے گا تو پتا چلے گا کہ خالق ہے. یعنی صفتیں بعد میں ہیں, ذات پہلے ہے. اس نے کہا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے. تو آیت بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ جب سے وہ اللہ ہے تب سے کوئی ایک ایسا ہے جو رسالت کا مرکز ہے. دیکھو پہلے نمبر پہ تو آپ کو نعرے کی چھٹی ہے دوران تقریر, اور اگر آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں. وہ کلیہ یہ ہے کہ جہاں یہ نعرہ ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہاں ناری نہیں ہوتا. پیچھے والا محلہ مجھ سے ناراض یا نعرے سے کوئی ناراض. جہاں یہ نعرہ ہوتا ہے وہاں ناری سمجھتے ہیں آپ, وہاں ناری نہیں ہوتا. نعرہ لگایا کرو پتا چلے کہ ہم ناری نہیں نعرے والے. خدا آپ کے ذوق میں بھائی بات سمجھ میں آئی. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب سے اس نے اپنا اللہ ہونا ظاہر کیا ہے تب سے کوئی ایسی شخصیت ہے جو رسالت کا مرکز ہے. نوجوان اپنے صحیفہ دل پر لکھ میرا جملہ, خداوند قدوس کی قسم, جن حلوہ خوروں کو
یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، پہلے نبی نہیں تھا۔ ان سے کہو قرآن سے اس آیت کو دھو ڈالو، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں گریبان پکڑ کے یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو اللہ کے ظہور کے وقت بھی رسالت کا مرکز ہو، وہ ہمیشہ مرکز رہا کرتا ہے، آ کے نبی نہیں بنا کرتا۔ اللہ اکبر، کیا سماعت ہمارے وہ ہمیشہ مرکز رہا کرتا ہے، وہ آ کے نبی نہیں بنتا۔ اور پھر اگر ذوق ہے تو پھر کیا یاد کرو گے؟ اگر آپ کا ذوق ہو درود پڑھو ایک مرتبہ بآواز بلند۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیجئے۔ دیکھو اگر آپ کا موڈ ہو تو تھوڑی بات پھیلاؤں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے ظرف، میرے بھائی، ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف۔ آپ سمجھیے گا بات کو ذرا تھوڑی سی۔ ایک ظرف، ایک مظروف۔ ظرف اس چیز کو کہتے ہیں جو رکھی جائے جی، اور مظروف وہ چیز جس میں رکھی جائے۔ یہ دیکھو میں مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس کیپ ہے، اس کے اندر میں نے اس موبائل فون کو رکھنا ہے، تو جب میں اس موبائل کو اس کیپ میں رکھنا چاہوں گا تو یہ موبائل ظرف ہے جو چیز رکھی جائے، اور یہ جو ہے نا کیپ، یہ مظروف ہے۔ ٹھیک، ظرف وہ چیز جو رکھی جائے، مظروف وہ جس میں رکھی جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ دیکھو اس موبائل کو اس میں رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مظروف میں اتنی جگہ ہو کے سنبھال سکے۔ کچھ سمجھے آپ میری بات کو؟ یعنی ظرف چھوٹا ہوا کرتا ہے، مظروف ہمیشہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ چلو آپ سے تو میرا بڑا قریبی رشتہ ہے نا، وہ قلعہ دیدار سنگھ سے آپ دور تھوڑی ہیں، اور قلعے والوں کے ساتھ میرا بڑا گھر کا رشتہ ہے، بڑا نزدیکی رشتہ ہے میرا قلعے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کہیں نہ کہیں آپ سے بھی میرا وہ رشتہ ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھو، آپ گئے 1 کلو دہی یا دودھ لینے، آپ نے دکاندار سے کہا کہ میرے برتن میں 1 کلو دہی ڈال دو، آپ برتن لے گئے آدھا کلو کا جی، آپ برتن لے گئے آدھا کلو کا، دہی آپ نے کلو کہہ دی تو وہ آدھا کلو ضائع ہوگی، آپ کے برتن میں آنے والی نہیں، کیونکہ ظرف بڑا ہے، آپ کا مظروف چھوٹا۔ سورہ انعام میں آیت نہ ہو سرے بازار کھڑے کر کے گولی مار دی جائے، اور اگر قرآن میں آیت ہو تو خدا کے لیے محمد کا کھا کے حلال کرنے کی کوشش کر۔ اللہ کہتے ہیں اللہ سب سے بہتر جانتا ہے وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ رسالت ظرف ہے، میرا محمد مظروف ہے۔ ظرف چھوٹا ہوتا ہے، مظروف بڑا ہوا کرتا ہے، اور 2 ٹکے کے ملا 4 روپے کی حلوے کی پلیٹ کھا کے محمد کی برابری کرنے چلے ہیں۔ ارے میرا نبی وہ عظیم شہنشاہ ہے، اللہ کی رسالت چھوٹی ہے، میرا محمد بڑا ہے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ، کیا سماعت فرما رہے ہیں؟ سلامت رہیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہو، بڑی میں اللہ سلامت رہو، جیتے رہو۔ جاؤ جس کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے نا، بڑا ناز ہے اپنے علم سے، اس کو وہ رد پیش کر۔ ابھی تو میری عمر 25 سال ہے، اگر میں 50 سال جی گیا تو کیا بنے گا؟ رد پیش کرو، کہہ رہا ہوں گولی مار دی جائے مجھے، میں خود کہہ رہا ہوں اگر قرآن میں آیت نہ ہو۔ توجہ ہے میری بات کی جانب؟
ہر گھر میں قرآن ہے اور دوران تقریر جلد باز کو اجازت ہے اٹھا کے قرآن منبر پہ لاؤ. بات وہی ہو تو پھر دل کو تھام کے یہ ضرور کہنا سچے وہی ہیں جو علی کو ماننے والے ہیں. مجبوری تو یہ ہے کہ اگر اس منبر سے میرے رسول کا تعارف کروایا گیا ہوتا تو آج ہمیں اتنی محنت کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پھر ساتھ بھائی میں کیا کروں، آپ مجھے یہاں لے تو آئے لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کا یہ مجمع میرے اس لفظ کو برداشت کر پائے گا یا نہیں. میں نے نہیں کہا تھا قرآن کافی ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ آپ کے بڑوں نے کہا تھا قرآن کتاب کافی ہے، تب کتاب پڑھ رہا ہوں جو کافی ہے. توجہ میری بات کی جانب. رسالت ظرف میرا نبی مظروف، رسالت چھوٹی میرا محمد بڑا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب چونکہ آپ ظہور کو سیلیبریٹ کرنے بیٹھے ہیں تو سر اٹھانا کیا یاد کرو گے؟ جو عرش مولا کا طواف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کسی کہانی کے انتظار میں نہیں. اب جب ظہور کا وقت آتا ہے تو خداوند منان کائنات میں سے پرکھتا ہے ایسی شخصیتیں جو اس قابل ہوں، جو اس قابل ہوں کہ اتنے بڑے رسالت کے مرکز کو سنبھال سکیں. تو اب ظہور کے وقت یہی محمد ہے ظرف. جی 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 توجہ. اور اس کو لینے والے ہیں مظروف. تو میرے نبی کا پہلا ظرف عالم ظہور میں سیدنا عبداللہ، توجہ صلوات اللہ علیہ. دوسرا مظروف میرے نبی کا سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عبداللہ نام بندگی چھوٹی، میرے نبی کا باپ بڑا، عفت طہارت پاکیزگی چھوٹی، میرے نبی کی ماں بڑی. اور جب عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے تو عفت کا سایہ اٹھتا ہے اور پھر توحید دیکھتی ہے کہ ایک عارف شان، ایک صاحب شان کو اپنی حویلی میں لے کے جاتا ہے. عارف شان کا نام عبد المطلب، توجہ، صاحب شان کا نام محمد. 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو یہ عارف شان بھی دنیا سے تشریف لے گیا. اب آؤ خدا کے لیے میرے جملے کو ضائع نہ کرنا. اور میرا یہ زانو حال ایک منافق علی کی گردن پہ سمجھ، اور میں چھری رکھ کے جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہمت ہے تو برداشت کرو، رد پیش کر. اب ہے میرا محمد ظرف، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ دادا ہے. اب توحید کو کائنات میں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو محمد کو سنبھالنے کے لائق ہو. تو خداوند قدوس کو پوری کائنات میں سوائے ابو طالب کے کوئی محمد کے لائق ملا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ چلو کہنا نہیں تھا لیکن کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی توجہ مجھے کامل لگ رہی ہے. اب ایک وقت وہ آیا میرا دوست جب میرے آقا اس کائنات وجودی سے تشریف لے جاتے ہیں تو اب منبر بنا ظرف، منبر بنا ظرف. صاحب منبر مضروب ہوگا تو کوئی ایسا دیکھ کے چن کے پرکھ کے لانا جو رسول کے منبر کے قابل ہو. سمجھو نہیں سمجھو؟ بس کچھ باتیں اشارے کنایا میں سمجھ جایا کرو. اور پھر میں قبلہ ان مسلمانوں کا کیا کروں؟ میرا نبی رسالت کا مرکز، رسالت چھوٹی میرا محمد بڑا. کیا کروں میں ان لوگوں کا جنہوں نے کھایا میرے رسول کا لیکن حلال نہیں کیا؟
کیا کروں میری مجبوری ہے. اٹھاؤ سورہ آراف قرآن کا 7واں سورہ آیت کا نشان 157 پڑھو. ہر گھر میں قرآن ہے. میں نے نہیں کہا تھا کتاب کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دینا رسالت کا مرکز میرا محمد. اللہ دینا یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی میرے اس نبی کی جو امی ہے. کامیاب لوگ رسالت کا مرکز ذہن میں رہے. وہ لوگ جنہوں نے میرے اس نبی کی پیروی کی جو امی ہے. 65 سال ممبروں سے لوگوں نے یہ ترجمہ کیا امی کا کہ امی اسے کہتے ہیں جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو. جی اور یہ بات میں سرور کونین کی کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا امی کا مطلب یہ ہے جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. میں صدقے جاؤں ایسے امی کے. میں ایسے امی کے صدقے جاؤں جس کے قدموں میں بیٹھنے والے تو علامہ کہلوائے. جی جس کو وضو کروانے والا حبر الامت کہلوایا, امت کا سب سے بڑا عالم. جی اور وہ رسول خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. چلو تحفہ ہے نوجوانوں, جشن ہے نا تو تحفوں کا سما ہے. تو میں آپ کو کیا تحفے دوں گا؟ کوئی قیمتی جملہ ہی دوں گا نا. تو دیکھو دل کے صفحات کو کھولو اور طہارت اور محبت علی کی سیاہی سے اپنے دل کے اوپر میرا یہ جملہ لکھو. تمہیں قسم ہے علی کی ولایت کی, اس جملے کو کم از کم ایک آدمی تک ضرور پہنچانا. سورہ اعراف 7واں سورہ آیت 157 157 قرآن کی آیت 7واں سورہ سورہ اعراف. خداوند منان نے فرمایا میرا نبی امی ہے. امی کا مطلب ان لوگوں کے ہاں, ان مسلمانوں کے ہاں امی کا مطلب جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. چلو آج کے بعد جو ہوا آج کے بعد میں انتباہ کر رہا ہوں, متنبہ کر رہا ہوں آپ کو. خبردار ہوشیار, آج کے بعد جب تک میری زندگی ہے کسی ممبر سے آواز نہ اٹھے کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا, وگرنہ میں سوال کر دوں گا پھر پریشان ہو جاؤ گے. سوال یہ کروں گا بھائی جب لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تو کاغذ اور قلم دیتے موت کیوں آئی تھی؟ اللہ اکبر. کیا سن رہے ہو یار؟ توجہ ہے دوستو یا نہیں میرے نوجوان دوستو؟ جب لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تو کاغذ اور قلم دیتے موت کیوں آئی؟ پتا چلا عقیدہ بعد کی پیداوار ہے. وہ جانتے تھے اگر دے دیا تو کچھ نہ کچھ ایسا لکھ دے گا جس سے ہمارا ٹکر پانی بند. توجہ ہے میری بات کی جانب یا نہیں قبلہ؟ جی توجہ. اور پھر کیا کہا رسالت کا مرکز ہے نا میرا رسول. دیکھو خدا کیا کہتا ہے, خدا کہتا ہے یامرہم بالمعروف. میرا رسول اتنا عظیم ہے, رسالت کا مرکز کتنا عظیم ہوتا ہے. رسالت کا مرکز اتنا عظیم ہوتا ہے. دیکھو میرے نبی کی عظمت. جشن منانے بیٹھے ہو, جشن ہو گیا, اب میرے تحائف ہیں انہیں وصول کرو, انہیں یاد رکھنا زندگی میں تمہارے کام آئیں گے. کہا یامرہم بالمعروف. میرا محمد اتنا عظیم ہے, اتنا بڑا عالم ہے میرا رسول. یامرہم بالمعروف, یہ ہر اچھائی کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر, ہر برائی سے روکے گا. ویحل لہم الطیبات, ہر پاکیزہ چیز کو حلال کرے گا. ہر پاکیزہ چیز کو حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, ہر خبیث چیز کو حرام کرے گا. ہر اچھائی کا حکم دے گا, ہر برائی سے روکے گا. ہر اچھی چیز حلال کرے گا, ہر بری چیز حرام کرے گا. پھر دوہرا دوں, ہر اچھائی کا حکم دے گا, ہر برائی سے روکے گا. ہر اچھی چیز حلال کرے گا, ہر بری چیز حرام کرے گا. ہر اچھائی کا حکم دے, ہر برائی سے روکے, ہر اچھی چیز حلال کرے, چاہے چیز ہو یا انسان. ہر بری چیز کو حرام قرار دے, چاہے چیز ہو یا انسان. ٹھیک ہو گیا فیصلہ. تو جس نے ہر اچھائی کا حکم دینا ہے, ہر برائی سے روکنا ہے, اتنا بڑا عالم
عالم ہونا چاہیے کہ ہر اچھائی جانتا ہو، جی ہر اچھائی جانتا ہو قبلہ، ہر برائی کا علم رکھتا ہو، جبھی تو روکے گا، ہر پاکیزہ چیز کا جانتا ہو، ہر خبیث چیز کا عالم ہو، حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ نہ اسے کبھی کوئی اچھائی بھولے، نہ اسے کبھی کوئی برائی بھولے، نہ اسے کبھی کوئی طیب چیز بھولے، نہ اسے کبھی کوئی خبیث چیز بھولے، چاہے بچپن میں ہو، چاہے جوانی میں ہو، چاہے وقت آخر تھوڑے سے بخار کی حالت میں اپنے بستر پہ آرام کر رہا ہو، ہر چیز کا عالم، توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ جو اتنا بڑا عالم زندگی میں کسی لمحے بھولا نہیں، اسے آخری وقت میں نسیان کیسے ہو سکتا ہے؟ بتایا جائے، مرکز ہے نا رسالت کا، تو آخری وقت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ہر چیز یاد رہتی ہے۔ اور پھر کیا یاد کرو گے؟ کیا قرآن کے سورت نمبر 93 میں، سورت الضحیٰ میں خدا نے آیت نمبر 03 میں تیسری آیت میں خدا نے نہیں کہا ما ودعک ربک وما قلی؟ اے میرے محمد، ہم نے آپ کو نہ کبھی چھوڑا ہے نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں، نہ کبھی ہم نے آپ کو چھوڑا نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے، ہم ہر لمحے آپ کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی میرا رسول عالم نور میں ہو تو خدا ساتھ ہے، میرا رسول عالم ظہور میں ہو تو خدا ساتھ ہے، میرا رسول بچپن میں ہو تو خدا ساتھ ہے، میرا نبی لڑکپن میں آ جائے تو خدا ساتھ ہے، ساتھ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرا نبی عالم شباب میں آئے تو خدا ساتھ ہے، اور میرا نبی ادھیڑ عمری میں آ جائے تو پھر بھی خدا ساتھ ہے۔ اب آیت ہے نا قرآن میں، روایت تو ہے نہیں، کوئی کہانی تو ہے نہیں کہ کوئی کہتے ضعیف ہے، کوئی کہتے راوی ٹھیک نہیں تھا۔ اور بھائی میں ایک دعوت فکر اور دینا چاہتا ہوں، جب راویوں کی بات آتی ہے نا تو لوگ باپ دادا دیکھا کرتے ہیں، اس لیے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے محمد کے باپ دادا پہ زبان درازی بند کر دی جائے۔ کیوں؟ جو پہلے سوال کی طرح اس میں بھی مسلمانوں کا فائدہ ہے، وگرنہ جب ہم لوگوں کے باپ داداؤں پہ گفتگو شروع کریں گے نا تو دادا تو بڑے دور کی بات، کسی کا باپ بھی نہیں ملنے والا۔ جب تحقیق کی جائے تو کوئی ابن کثیر ملے گا، کوئی ابن عوام ملے گا۔ حقیقت قاہرہ ہے، لائبریریاں چھان کے دیکھ لو میں نے کیا کہا جی، مجھے نہیں پتا سر کے اوپر سے گزرا یا کیا ہوا۔ تو میرے نبی کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جس لمحے میرے رسول کے خدا نے اپنے رسول کا ساتھ چھوڑا ہو۔ لمحہ لمحہ خدا کا ساتھ میرے محمد کو حاصل ہے، بچپن میں ہو تو خدا ساتھ ہے، لڑکپن میں ہو خدا ساتھ ہے، عالم شباب میں ہو خدا ساتھ ہے، آخری وقت ہو میرے رسول کا تو میرے رسول کا خدا میرے رسول کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے نا میرے دوستو؟ تو جس کا خدا لمحہ لمحہ اس کے ساتھ رہے، جس کا خدا لمحہ لمحہ اس کے ساتھ رہے، ہر ایک ایک سیکنڈ میں میرے رسول کا خدا میرے رسول کے ساتھ رہا، جس کا خدا پوری زندگی کے لمحے لمحے سیکنڈ سیکنڈ میں اپنے محمد کے ساتھ رہے، اس محمد کو کوئی چیز بھولا نہیں کرتی۔ یا تو خدا کے ساتھ پہ انگلی اٹھا دیجئے، یا پھر یہ حقیقت قاہرہ ہے کہ میرا نبی بھولا نہیں تھا، لوگ بھول گئے تھے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے، یہ رسالت کا مرکز ہے۔ ایسا ہی ہوا ہوگا نا پھر میرے دوست؟ تو یقیناً ایسا ہی ہوا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ بابا سے بولا۔ تو میرا محمد رسالت کا مرکز، اور اتنا بڑا رسول ہے کہ بت پرستوں کے درمیان کھڑے ہو کے میرے رسول نے کہا، پاور دیکھ میرے رسول کی، بت پرستوں کے درمیان کھڑے ہو کے میرے رسول نے کہا تمہارے بت لنگڑے، تمہارے بت اپاہج، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے بت اندھے۔ پڑھیے پوری دنیا کے علماء کو، میں بچہ ہوں عشرہ محرم میں بھی میں نے چیلنج کا لفظ استعمال کیا تو کچھ لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگا، تو کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم آل محمد کے ممبر سے لوگوں کو چیلنج کرتے پھریں؟ ایک ایک جملہ علی کے ماننے والے کا چیلنج ہوا کرتا ہے، لیکن میں نے لفظ بدل دیے ہیں تب سے، تاکہ آئندہ وقت میں میرے لیے اور میرے نوجوانوں کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں پوری دنیا کے علماء کو دعوت مطالعہ دیتا ہوں۔
کہ لائبریری میں تھوڑا وقت نکالو، نوجوانوں کے لیے جملہ ہے، پوری تاریخ اسلام میں ایک چیلنج میرے محمد کو ہوا ہو، میری بات غور سے سننا، میرے نبی نے بت پرستوں میں کھڑے ہو کے کہا تمہارے بت اندھے، لولے، لنگڑے، اپاہج کچھ نہیں کر سکتے، کہا ہزاروں عیب میرے محمد نے بتوں کے گنوائے، کائنات کا ایک مشرک دکھا دو ایک قیامت تک جس نے میرے رسول کو چیلنج کیا ہو کہ اے محمد تو ہمارے خداؤں سے عیب نکالتا ہے، لا اپنا خدا، اللہ اکبر، لاؤ اپنا خدا، ہم تمہارے خدا میں 500 عیب نکال کے دیں گے۔ تو تاریخ اسلام میں کہیں پہ بھی میرے محمد کو یہ چیلنج کسی نے نہیں کیا۔ بھائی توجہ میری جانب کہ میں محنت آپ کے لیے کر رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام میں میرے نبی نے روز عیب نکالے بتوں میں سے، کسی ایک مشرک نے میرے نبی کو چیلنج نہیں کیا کہ لاؤ اپنا خدا ہم 500 عیب نکال لیں گے۔ اگر کہیں چیلنج ملے تو پھر میرا گریبان پکڑنا، اگر نہ ملے تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، ایسا بے عیب رسول بھیجا ہے، ایسا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ اتنا مقدس ہو، بے عیب و لا ریب ہو تو پھر محمد کہلوانے کا حقدار ہے کہ جس کے اپنے اندر عیب نہیں، جس کے اپنے اندر عیب نہیں اس کے خدا میں بھی کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اور پھر میں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور بات یہ ہے کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب کبھی میں پڑھتا ہوں، مطالعے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمیں محو حیرت کر دیتی ہیں، تو آپ کو بھی ایک ایسی بات میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے علم میں ہمیشہ رہے۔ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ میں نے آدھا گھنٹہ 35 منٹ میں بیٹھا اور میں نے دیکھا جو نعت پڑھی جا رہی تھی ماشاءاللہ بہت خوب، لیکن ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کیونکہ میرا نبی ہے رسالت کا مرکز۔ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال ہے سب سے پہلا کہ تاریخ میں کوئی حلیمہ نام کی خاتون تھی بھی کہ نہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسی بی بی بھی ہے کہ جس کا نام حلیمہ ہو؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ عرب کے کسی ایک بچے کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جا کے جس نے کسی دائی کا دودھ پیا ہو، کسی ایک بچے کا نام آپ کو نہیں ملے گا، جہاں پہ بھی نام ملے گا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ دیکھیے مجھے کسی سے اختلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں، کتابیں بھری پڑی ان روایات سے، مجھے اختلاف نہیں ہے، لیکن میرا سوال ہے جو میں ممبر سے کنوے کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، میرا نبی جتنا بڑا عادل ہے نا جی، اتنا بڑا عادل کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کے لیے ضروری تھا باہر جانا، دیہات میں رہنا، دائی کا دودھ پینا میرے نبی کے لیے ضروری تھا، تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے نبی اتنا بڑا دستور کا عالم اور اتنا بڑا عادل جسے اللہ نے رسالت کا مرکز بنا کر بھیجا ہے، میرا وہ محمد علی ابن ابی طالب کو گود میں لے کر پھر کیوں کسی دائی کے حوالے نہیں کرتا؟ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ یا چلو اگر کسی کوئی بزد ہی ہے، ہمیں منوانے پہ بزد ہے، تو پھر میں ایک بات اور کیے دیتا ہوں، مدارج النبوت شیخ محقق کی، شیخ عبدالحق محدث دیلوی کی لکھی کتاب ہے، پہلی جلد سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، پہلی جلد سے، فارسی کی کتاب تھی، اب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اویل ہے مارکیٹ میں، ہر بندہ خرید سکتا ہے، پہلی جلد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، اگر کوئی بزد ہی ہے تو پھر یہ بھی سنتے چلیے، لے گئی تو ایک دن کیا ہوا، توجہ میری طرف رہے، ایک دن کیا ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے۔ کیا ہوا؟ رسول خدا گم ہو گئے۔ سبحان اللہ، بھئی کائنات کے ہادی کو جو گم کر دے، دیکھیں نا جی، وہ ان کا اپنا ایمان کا معیار کیا ہوگا، یہ سوچا جائے۔ کہا گم ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ تلاش کرنے کے لیے نکلی، توجہ رہے، تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن کہیں مل نہیں رہے۔ ایک بوڑھا مل گیا،
بوڑھا، وہ اپنی لاٹھی کے سہارے جا رہا تھا. اس نے کہا حلیمہ تمہیں کیا ہوا، بڑی پریشان ہو، کس کو تلاش کر رہی ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے اس سے فرمایا کہ میرا بیٹا محمد کھو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہی ہوں. اس بوڑھے نے کہا میرے ساتھ آؤ. وہ بوڑھا، توجہ سے سننا، توجہ سے ایک ایک لفظ. اب آپ کے بولنے سے مجھے پتا چلے گا سمجھ آئی یا نہیں آئی. بوڑھے نے حلیمہ سعدیہ کو ساتھ لیا، ایک ایسی جگہ آیا، بہت بڑی حویلی تھی. اس حویلی کے اندر حبل نام کا بت، جو بت ہے حبل نام کا، حبل بت کا بہت بڑا پتلا بت انہوں نے بنا رکھا ہے حویلی کے ذہن میں. اس بت کا وہ طواف کرتے تھے. وہ بوڑھا شخص، روایت میں نام نہیں ہے اس لیے میں بھی بتانے سے قاصر ہوں، وہ بوڑھا شخص حلیمہ سعدیہ کو لے کے اس حویلی میں آ گیا جہاں لوگ حبل بت کے گرد طواف کیا کرتے تھے. تو وہاں پر آ کر اس بوڑھے نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہا، نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ ہمیں جب کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہم اس کے گرد 3 چکر لگا کر اسے کہتے ہیں ہماری مشکل کو حل کر دے. سنتے چلنا، ذرا سنتے چلنا کہ میں آرام سے رک رک کے آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں. نوجوان دوست کے کچھ آئے ہو، کچھ لے کے جانا چاہیے. اس نے کہا جب ہمارا کچھ کھو جائے یا کوئی مشکل درپیش ہو تو ہم اس بت کے گرد 3 چکر لگاتے ہیں اور پھر اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کو حل کر دے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. حلیمہ تو بھی ایسا کر، تیرا کھویا ہوا بیٹا مل جائے گا. حلیمہ سعدیہ آگے بڑھتی ہیں لیکن بڑا نہیں جاتا. آگے توجہ رہے، آگے بڑھتی ہیں لیکن بڑا نہیں جاتا. پھر کوشش کی آگے بڑھنے کی، لیکن کوئی انجانی طاقت ہے جو آگے جانے نہیں دے رہی. پھر وہ بوڑھا پکڑتا ہے حلیمہ سعدیہ کو اور کہتے ہیں حلیمہ رک کیوں گئی، لگا چکر بت کے گرد اور مانگ دعا اس سے. اس کا یہ کہنا تھا کہ خداوند قدوس نے حبل بت کو زبان عطا کی اور بت نے بول کے کہا او بدبخت بوڑھے تو برباد ہو جائے، تجھے نہیں پتا یہ محمد کی کفالت کرنے والی ہے. توجہ یار، خدا کے لیے توجہ، توجہ. بابا سے بلند نعرہ لگا اگر لگانا تو. توجہ، بت کو زبان دی اللہ نے، بت بولا اور حبل بت نے بول کے کہا بوڑھے تو برباد و غارق ہو جائے، تجھے نہیں پتا یہ محمد کی کفالت کرنے والی ہے، اسے مجھ سے دور رکھ. یہ کہہ کے بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑا. مجھے نہیں پتا حقیقت کہاں ہے اور کہانی کہاں. میں تو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب جب میرے نبی کی دائی حلیمہ سعدیہ کو بھی بت پوجنے کی اجازت نہیں ہے تو 45 سال تک اپنے گھر میں رکھنے والے ابو طالب نے بت کہاں پوجے ہوں گے؟ بتایا جائے نا، ہے نا سوال. پھر یہ یا تو وہ حقیقت نہیں ہے یا یہ حقیقت نہیں ہے، یا وہ حقیقت نہیں ہے یا یہ حقیقت نہیں ہے. دیکھو آپ حیران، دیکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میم ہا میم اور دال، بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں میں، میم ہا میم اور دال، ایسا ہی ہے. یہ امکان کی بحث میں نہیں جاؤں گا، فلسفے کی بحث ہے، مشکل ہے، اس طرف نہیں. آخری لفظ ہے میرا میم ہا میم اور دال، ٹھیک ہے. کائنات میں 2 لفظ ہیں، صرف 2 لفظ ہیں کائنات میں، پوری کائنات میں، علم الاسماء میں صرف 2 لفظ ہیں جن کے سارے حرف گرا دیے جائیں ان کا معنی تبدیل نہیں ہوتا. ایک ہے لفظ اللہ، دوسرا ہے لفظ محمد. یہ دل پہ لکھ لو ہمیشہ کے لیے، اس پہ بات کبھی پھر کریں گے. میم ہا میم دال 4 لفظ ہیں، ٹھیک ہے. میم سے مطلب ماضی، ٹھیک. میم کے بعد ہا، ہا کا مطلب حال، پھر میم، میم کا مطلب مستقبل، پھر دال، ایسی دلیل جس کا کوئی جواب نہ ہو. پہلا لفظ کیا ہے؟ میم.
میم کا مطلب ماضی. دوسرا لفظ ہا، ہا کا مطلب حال. تیسرا لفظ پھر میم، میم کا مطلب مستقبل. بھائی تین ہی زمانے ہیں نا، کوئی کام یا ماضی میں ہوا ہوگا، یا حال میں ہو رہا ہوگا، یا مستقبل میں ہوگا. ٹھیک، ماضی، حال اور مستقبل. اللہ نے تینوں زمانے میرے نبی کے نام میں جمع کیے. توجہ رہے، تینوں زمانے. آخری لفظ چھوڑ رہا ہوں ممبر، آخری لفظ ہے، بالکل آخری لفظ. تینوں زمانے میرے آقا کے نام میں جمع کیے، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی. تو مطلب یہ ہوا کہ جب ماضی تھا تب بھی محمد کا راج. حدیث آتی ہے نا آپ کو، اولنا محمد. جب ماضی تھا تب بھی محمد کا راج. اب حال جا رہا ہے، اب بھی. اور جب تک کائنات ہست و بود ہے ایک محمد کا راج ہونا ضروری ہے. اب وہ محمد چاہے سامنے ہو تب بھی شہنشاہ ہے، چاہے پردے غیب میں ہو تب بھی شہنشاہ ہے. اور یہ رسول اتنا عظیم ہے کہ اس دلیل کا کسی کے پاس کوئی توڑ ہی نہیں ہے. اور خداوند قدوس نے یہ تینوں زمانے اور اپنی برہان کو جمع کر کے پھر یہ ظرف تھا اور پھر مظروف کنہیں بنایا جو اس کو سنبھالنے کے قابل اور اس کو سنبھالنے کے لائق تھے. خداوند قدوس آپ کی میری حاضری مقبول و منظور فرمائے. جتنی بھی احباب جس طرح بھی آج کے جشن میں شریک ہوئے، خداوند منان صاحب کی حاجتیں، آرزویں، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ان کی حاجتیں پوری فرمائے، دعاؤں کی تکمیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.